السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام حریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 8. زنیشہ اور حیدر شادی کے دن اسٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت اور خوش لگ رہے تھے. مسز ریان اپنے بیٹے اور بہو پر بار بار فدا ہو رہی تھیں. فاطمہ نے اپنے چہرے کے گرد سمپل حجاب اس انداز میں لپیٹا ہوا تھا کہ بآسانی جب چاہتی اوپر کر کے نقاب کر سکتی تھی. اس نے نیوی بلو کلر کی میکسی پہنی تھی جو اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی. ساتھ میں اس نے کندھے پر ایک بڑی سی چادر کو فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت اس کو اپنے گرد لپیٹ سکتی تھی. وہ چادر سمپل اور اتنی بڑی تھی کہ اس کا مکمل سوٹ آرام سے کور ہو سکتا تھا. وہ بہت کانفیڈنس سے پورے ہال میں سب سے مل جل رہی تھی. سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ اس حجاب میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی ہے. وہ خوش تھی کہ وہ بھائی کی خوشی میں شریک تھی. اللہ نے اس کے لیے کیسے کیسے رستے آسان کر دیے تھے. مسز ریان نے خود اس کے پردے کی وجہ سے سارا سسٹم سیپریٹ کروایا تھا. مردوں کے آنے سے پہلے انفارم کرنے کا کہہ دیا گیا تھا. ویٹرز کے آنے کا ٹائم فکس تھا. اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو فیمیل ویٹریسز کا بھی انتظام کیا گیا تھا. اتنے عرصے کی مشقت کے بعد غرض اللہ نے ہر راستہ آسان کر دیا تھا. وہ جتنا شکر کرتی کم تھا. بیٹا، ویٹرز آنے والے ہیں، آپ پردہ کر لینا. کھانے کا وقت ہونے والا تھا. ویٹرز نے آنے سے پہلے ریان صاحب کو انفارم کر دیا تھا. انہوں نے فاطمہ کو کال کر کے کہا تھا، فاطمہ، آپ نے نقاب کیوں کر لیا ہے؟ وہ جیسے ہی واش روم سے خود کو کور کر کے نکلی تو حیدر کے سسرالیوں میں سے ایک آنٹی نے بہت حیرت سے فاطمہ کو اس حال میں دیکھتے ہوئے پوچھا. جی آنٹی، الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں. اب ویٹرز کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اس لیے نقاب کر لیا. تو بیٹا، اتنے لوگوں میں انہوں نے آپ کو تھوڑی دیکھنا تھا. آنٹی جی، وہ دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کیا، اتنے لوگوں میں مجھے میرا رب دیکھتا ہے، فرق تو اس سے پڑتا ہے نا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. جواباً وہ آنٹی خاموش ہو کر رہ گئی تھیں. ہاں، ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کیسے دیکھ رہا ہے. بات تو یہ تھی کہ پردہ کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے. میرے رب نے تو یہی دیکھنا ہے کہ میں نے اس کا حکم مانا یا نہیں. کیا صرف اپنی آسانی کی حد تک مانا کہ بس گھر سے باہر پردہ کرنا کافی سمجھا، یا ہر حال میں وفا نبھا کر دکھائی. حیدر کے سسرال والوں کی طرف سے تھوڑا بے رخی کا سامنا تو ہوا تھا، مگر مسز ریان نے بہت اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کر لیا تھا. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی چیز کو خود مشکل نہ سمجھیں. وہ مسکراتی ہوئی خود کو کور کیے ہوئے کانفیڈنس سے اپنے جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی. سب کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں. سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ پرسکون تھی، آزاد تھی، لوگوں کی غلامی سے، بے نیاز سی، اپنے رب سے گفتگو میں مگن، اپنی فیملی کو دعائیں دے رہی تھی. یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی جس نے اسے اتنا مضبوط کر دیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی معصوم لڑکی آج ہر بڑی بات کو مسکرا کر اگنور کر رہی تھی. وہ اس دن پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرتی تھی جب اس نے مسز ریان کو اپنے پردے پر راضی کر لیا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام والی دعا رب اشرح لی صدری مانگتی ہوئی مسز ریان کے پاس گئی تھی. مسز ریان اس وقت اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھیں. ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی. الیک سلیک اور حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے مسز ریان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا تھا. کہو. مسز ریان کا لہجہ پہلے سے کافی نرم تھا. اس نے بہت ہمت اکٹھی کی. ہاں، وہ کسی فرعون سے تو بات نہیں کرنے آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح. وہ اس کی اپنی ماں تھیں، مسلمان تھیں. دوبارہ دعا مانگ کر اس نے وہ کہہ ڈالا جو وہ کہنا چاہتی تھی. اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے باز نہیں آنا. بچپن میں بھی ایسے ہی ضد کر کے اڑ جایا کرتی تھیں. اس لیے میں نے اور تمہارے بابا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فاطمہ کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. کیا واقعی
دعا قبول ہو گئی تھی کہ ہم فنکشنز سیپریٹ رکھیں گے، فیمیل ویٹریسز کا ارینج کر لیں گے، سو پلاننگ چل رہی ہے ابھی۔ مسز ریان نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ پین شروع ہو گئی ہے، اتنا زور مت لگاؤ۔ انہوں نے فاطمہ کو پیار سے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، جو فرتے جذبات میں ان کی بات سنتے سنتے زور سے دبانے لگی تھی۔ اوہ ماما، آئی لو یو سو مچ۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ مسز ریان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے خواب میں دیکھے فاطمہ کے روشن ہاتھ گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے فاطمہ کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر لی۔ میں واپس نہیں جا رہی اماں، سمجھتے کیا ہیں وہ لوگ؟ وہ جو بھی کہتے رہیں گے میں برداشت کرتی رہوں گی۔ نائلہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے دامن میں سر چھپاتے ہوئے کہا، ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی جانے کی، خود منانے آئے گا عزیر۔ تم لوگوں کے والد زندہ ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی کچھ کہنے کی۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں جتنا بھی کر لوں ان کا، انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ انہیں بس سائرہ میں ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ خوبصورت ہے، وہ کھانا اچھا بناتی ہے، وہ فیشنیبل ہے، اسے شادی کے فوراً بعد اولاد ہو گئی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں اس جیسی نہیں ہوں؟ ان کی اپنی پسند تھی تو مجھے بہو بنا کر لے گئے تھے۔ اللہ پوچھے انہیں کیسے میری بیٹی کو کمزور کر دیا ہے۔ تو چپ کر کے ادھر رہ، میں ابھی زندہ ہوں، تیرا بھائی موجود ہے، ہم تجھے کپڑا روٹی دے سکتے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائلہ اب سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ شادی کو بھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اماں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے مزید اسے کورید رہی تھیں۔ یہ مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے، جتنا اس کے ساتھ وفا کر لو، ایک غلطی پر سارا کیا کرایا منہ پر مار دیتا ہے۔ اور سائرہ، اسے کیا ضرورت پڑی تیری ساس کے کان بھرنے کی؟ عزیر تو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ بھی اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ گیا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تو۔ نائلہ اماں کی باتیں سن کر خاموش ہی رہی تھی۔ بدگمانیوں کے درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ شیطانی چیلا اپنا کام دکھا رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ میاں بیوی کی لڑائی کروا کر اب وہ اپنے آقا یعنی ابلیس کو بہت خوش کر دے گا۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا، نائلہ اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی اور نہ ہی عزیر اسے لینے آیا تھا۔ شہریار کو اصل وجہ نہیں بتائی گئی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نائلہ، وہاں سب خیریت ہے نا؟ آخر کو وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ کدھر؟ نائلہ نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بے پرواہی سے شہریار سے کہا، تمہارے گھر بھئی اور تم سے کہاں کا پوچھنا ہے میں نے؟ وہ چڑ کر بولا، ٹھیک ہے۔ اور عزیر؟ ٹھیک ہوں گے وہ بھی۔ وہ بدستور موبائل کی اسکرین پر انگلیوں سے اسکرولنگ میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہوں گے کیا مطلب؟ تمہاری بات نہیں ہوئی؟ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ تم ذرا موبائل سائٹ پر رکھ کر بات کر سکتی ہو؟ شہریار کو کوفت ہو رہی تھی۔ بولو، اس نے موبائل سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا تمہاری اور عزیر کی لڑائی ہوئی ہے؟ میری نہیں، ان کی ہوئی، انہوں نے مجھے ڈانٹا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ؟ شہریار وجہ نہیں جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ جذبات میں ایک سچی بات کے ساتھ 10 جھوٹی باتیں بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ نہیں، بلا وجہ تو نہیں، مگر پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ متوجہ ہوئی۔ تو انسان ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ چھوٹی بڑی بات تم اماں کو فون کر کے بتاؤ یا ناراض ہو کر آ جاؤ۔ شہریار نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے اس چیز کا۔ شہریار نے نائلہ کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو نائلہ، اصولاً یہ باتیں تو امی کو تمہیں سمجھانی چاہیے، مگر خیر، دیکھو ہم سب انسان ہیں نا، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد چلا بھی جاتا ہے، مگر اس غصے میں کیا ہوا ری ایکشن اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عزیر کو کسی بات پر غصہ آیا ہی تھا تو تم نے کیوں نہ صبر کیا؟
تم کیوں نہیں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئیں؟ یقین کرو اگر تم 2 گھنٹے خاموش ہو جاتی یا اس کے غصہ اترنے کا انتظار کرتی، منانے کی کوشش کرتی، تو وہ خود تم سے معافی مانگتا، مگر تم نے فوراً ہی یہاں آنے کی۔ اس طرح تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا ہوگا۔ بڑھتا رہے، مجھے بھی پرواہ نہیں ہے، اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ نائلہ، وہ شوہر ہے تمہارا۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے اہم رشتہ یہی ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک بیوی کو کبھی شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایک عورت مرد کے سامنے اکڑتی ہے نا، تو مرد اس سے 10 قدم دور چلا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ساتھ بھی رہے گا مگر اس کا دل اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک اچھی بیوی شوہر کا خوبصورت لباس ہوتی ہے۔ جیسے ایک لباس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ویسے ہی ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور کون سا انسان فرشتہ ہے؟ عیب تو سب میں ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو ان عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور یہ تو محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، مگر ان باتوں کو بدگمانیاں بنا کر کبھی دل میں رکھ کر ان کو پالنا نہیں چاہیے، ورنہ رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تم آج آئی ہو، کب تک آتی رہو گی ایسے؟ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو، دیکھو اس کے رویے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو، اس کا اعتماد جیتو، پھر غصہ تو دور، وہ کبھی تم سے بدگمان بھی نہیں ہوگا۔ نائلہ بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، بات اتنی بڑی تھی نہیں جتنا میں نے بنا لیا، اس نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر آگے مت کرنا۔ اس رشتے کو تو اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے۔ تم اگر چاہتی ہو نا کہ وہ تم سے محبت کرے اور بے پناہ کرے، تو یک طرفہ طور پر اس کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اس کی طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو خوبصورتی سے اگنور کرو، صبر کرو، دیکھنا اللہ اس صبر کا بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ نائلہ کو اپنی شادی کے شروع والے مہینے یاد آ گئے تھے۔ واقعی سب ایسا ہی تو تھا جیسا شہریار کہہ رہا تھا۔ پھر کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ پتہ نہیں شہریار، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، بس تم اللہ کی خاطر صبر کر کے اچھا کرتی جاؤ، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا اب کی بار۔ شیطان کو خوش کرنا؟ کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں نا، شیطان جو اللہ کا دشمن سب سے زیادہ خوش ہوتا ہی تب ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ تو دیکھو، جتنا ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوں گے اتنا ہم برائی کی طرف جائیں گے۔ وہ ہم پر آسانی سے حملہ آور ہوگا، پھر وہ ہمارا صبر بھی ختم کرے گا، برداشت بھی، محبت بھی، اور ایک دن یہ پاکیزہ رشتہ بھی۔ اللہ نہ کرے۔ نائلہ نے پریشانی کے عالم میں فوراً کہا، میں اب شیطان کو خوشیاں نہیں منانے دوں گی۔ اگر وہ میاں بیوی کی لڑائی سے خوش ہوتا ہے تو وہ یقیناً ان کی محبت سے خار کھاتا ہوگا۔ اب میں اسے خوش نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، انشاءاللہ۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ کسے فون کر رہی ہو؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عزیر کو، اس نے جواب دیا۔ الحمدللہ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس نے ہنستے ہوئے اپنی بہن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جواباً نائلہ نے ہنستے ہوئے سائڈ پر پڑا کشن اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ سیاہ عبایا میں ملبوس کینیڈا کی سٹریٹس میں
بکلیٹس اور پمفلٹس اٹھائے وہاں آنے جانے والوں میں بانٹ رہی تھی۔ بینش پیچھے مرسیڈیز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے بینش کو اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، وہ اکیلے ہی یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو سسٹر، دیر از اے میسج فار یو۔ مارننگ گریٹنگز کے ساتھ وہ مسکرا کر ہر گزرنے والے کو وہ بکلیٹس دے رہی تھی۔ اس بکلیٹ کا فرنٹ پیج چمکتا ہوا گولڈن اور بلیک کلر کا تھا، جس پر گولڈن رنگ سے آیت کا ترجمہ انگلش میں لکھا تھا۔ We have certainly sent down to you a book in which is your mention. Then will you not reason? القرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 10۔ اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اس چھوٹے سے بکلیٹ میں کچھ مخصوص آیات، کائنات پر غور و فکر، انسان کی زندگی اور موت، اس کائنات کے کسی رب ہونے اور توحید پر ایمان کے متعلق، اور کچھ احادیث انگلش ترجمے کے ساتھ موجود تھیں جو ایک سلیم الفطرت انسان کو جھنجھوڑ کر اسے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھیں۔ یہ فاطمہ کی اپنی سلیکشن تھی، اس نے اس بکلیٹ کی ہر چیز خود سلیکٹ کر کے ڈیزائن کی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور پرکشش کتابچہ تھی۔ وہ ہر ایک کو مسکراتے ہوئے دے رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں خود کو تلاش کریں، اپنا آپ تلاش کریں، اپنی زندگی کا مقصد جانیں، اپنے محبوب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں۔ مختلف لوگوں کا رویہ مختلف تھا، کوئی مسکرا کر لے رہا تھا، کوئی تعجب اور بیزاری سے اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ دیکھتا اور کندھے اچکا کر لیے بغیر ہی چلا جاتا، مگر وہ لوگوں کا رویہ دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے اب مشن بنا لیا تھا کہ جتنی بھی زندگی ہے وہ اسے اپنے رب کی راہ میں وقف کرے گی، لوگوں کو رب سے جوڑے گی۔ اللہ کی نازل کردہ ایک آیت اس کی موٹیویشن بن چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ بہترین امت، جس کا مقصد ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، جنہوں نے دنیا کو رب سے متعارف کروانا تھا، معاشرے میں نیکی کو عام اور برائی کو روکنا تھا۔ افسوس کہ امت اپنا مقام بھول چکی، افسوس کہ وہ خود ان لوگوں میں شامل ہو چکی کہ جنہیں رب سے متعارف کروانے کی ضرورت تھی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی امت مسلمہ پر، اور کتنی آسانی سے بھلا بیٹھی امت مسلمہ۔ کتنا بڑا حساب دینا ہوگا اس ذمہ داری کو نہ نبھانے کا۔ وہ جب بھی سوچتی تھی سوائے افسوس اور ندامت کے دامن میں کچھ نہ ہوتا تھا۔ آج زندگی کے اس اسٹیج پر اگر وہ کھڑی تھی، یہ کام کر رہی تھی، تو اپنا فرض نبھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، کہ کم از کم کل وہ اللہ کو کہہ سکے کہ ہاں، اس نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کوشش کی تھی۔ ہاں، وہ بارش کا ایک ننھا سا قطرہ بنی تھی، جس سے زمین تو سیراب نہ بھی ہو، البتہ کسی ایک چونٹی کی پیاس بجھانے یا کسی بیج کو پھاڑنے یا کسی پھول کے کھلنے میں یا سمندر میں شامل ہو کر کسی سیپ میں داخل ہو کر موتی کے بننے میں اس کا بھی کردار تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں 2 لے سکتی ہوں؟ کسی نے اسے کندھے پر تھپکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ جینز اور سلیو لیس شرٹ پہنے، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جواب کی منتظر تھی۔ جی جی، کیوں نہیں، یہ میسج آپ سب کے لیے ہی ہے۔ اس نے فوراً سے 2 بکلیٹس اس کو مسکرا کر دیے۔ وہ لڑکی شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ فاطمہ نے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے الحمدللہ کہتے ہوئے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے اس عمل پر اپنے رب کو گواہ بنایا ہو، اور آگے بڑھ گئی۔ بینش نے اسے آتے دیکھ کر اس کی جگہ کو سیٹ کر کے مڑ کر دیکھا تو اونچی آواز میں پکار اٹھی، فاطمہ! فاطمہ، جو کہ گاڑی کے قریب آ کر لڑکھڑائی تھی، بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔
آج تو حیدر بھیا انگلیاں چاٹیں گے، فاطمہ نے زنیشہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، جو صبح سے کچن میں لگی لنچ کا ارینج کر رہی تھی۔ شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے، آج وہ پہلی بار کچن میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے سب بنا رہی تھی۔ کیا پتا انگلیاں چبا ہی بیٹھیں، کیا پتا؟ ویسے بھی ان کی نگاہیں اب ہر طرف زنیشہ میڈم کو ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آج کے بعد کھانا بھی زنیشہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ کا پسند نہیں آنے والا جناب کو۔ اس نے ہنستے ہوئے زنیشہ کو چھیڑا، جس پر وہ شرماتے ہوئے مسکراتی ہی رہ گئی۔ وہ دونوں دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ فاطمہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آج اس کے پیٹ میں صبح سے تکلیف تھی، مگر وہ اسے برداشت کیے ہوئے زنیشہ کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چیئر آگے گھسیٹ کر اس کے ساتھ بیٹھ کے سیلڈ بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ سغرا زنیشہ کے ساتھ ہی موجود اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی کہ کون سی ڈش کیسے بنانی ہے۔ آج وہ دونوں لڑکیاں بڑے دھیان سے سگھڑ لڑکیوں کی طرح اپنے کام میں مگن تھیں۔ آہ! سیلڈ بناتے ہوئے وہ اچانک سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی جھکی۔ فاطمہ کیا ہوا؟ زنیشہ سارا کام چھوڑ کر فاطمہ کی طرف لپکی۔ فاطمہ مسلسل جھکی ہوئی درد سے کراہ رہی تھی۔ فاطمہ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ زنیشہ پریشان ہوتے ہوئے اس پر جھکی، مگر وہ کچھ بول نہ پائی۔ درد کی شدت سے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ ہونٹوں کو زور سے دانتوں میں دبائے کانپ رہی تھی۔ مام! حیدر! حیدر! سغرا جاؤ جلدی سے بیگم صاحبہ اور حیدر کو بلا کر لاؤ۔ زنیشہ نے پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے فاطمہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے اوپر مسز ریان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ فاطمہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ زنیشہ نے اس کے پیٹ پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، یا شاید وہ دے ہی نہ پائی۔ اچھا چلو اٹھنے کی کوشش کرو، روم میں چل کر لیٹو، شاید کچھ آرام آ جائے۔ اس نے کھڑے ہو کر فاطمہ کو پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی۔ تکلیف بہت شدید تھی۔ فاطمہ آہ آہ کے سوا کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ اس کے بہتے آنسو، اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور کپ کپاتے ہونٹ زنیشہ کو پریشان کر رہے تھے۔ اس نے فوراً سے فاطمہ کا ہاتھ پیچھے کر کے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے فاطمہ کے پیٹ میں کچھ سخت سخت سا محسوس ہوا، جس پر ہاتھ لگانے سے فاطمہ کی دبی دبی چیخیں نکل گئی تھیں۔ زنیشہ خود ڈاکٹر تھی، مگر اس وقت اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ کیا ہوا ہے فاطمہ بیٹا؟ مسز ریان پریشانی سے کہتے ہوئے تیزی سے فاطمہ کی طرف لپکیں۔ پیچھے سے حیدر بھی آ گیا تھا۔ زنیشہ کے سارا معاملہ بتاتے ہی اس نے فاطمہ کو بازوؤں میں اٹھا کر لاؤنج میں پڑے صوفوں پر جا کر لٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی ہے مام، زنیشہ نے اس کے گال تھپکتے ہوئے مسز ریان سے کہا، جو کہ حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے رونے کے قریب تھیں۔ حیدر نے فوراً سے پہلے ہاسپٹل فون کر دیا تھا۔ اسے کیا ہو سکتا ہے اچانک؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مسز ریان روتے ہوئے زنیشہ سے کہہ رہی تھیں۔ ریان صاحب شادی کے دوسرے ہفتے ہی واپس کینیڈا چلے گئے تھے، جبکہ سیف پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکا تھا۔ آج کل بس یہ 4 لوگ ہی گھر پر موجود تھے۔ حیدر پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی وارڈ کے سامنے چکر لگا رہا تھا۔ سب ڈاکٹر کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ اس نے ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا کہ اس کے پیٹ میں کوئی درد وغیرہ ہے۔ زنیشہ نے مسز ریان کو اس کے پیٹ میں موجود کسی سخت چیز کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو، میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے تو فکر کھائی جا رہی ہے۔ مسز ریان نے روتے ہوئے سر پیچھے دیوار سے ٹکا لیا تھا۔ ادھر ریان صاحب بار بار حیدر کو فون کر کے فاطمہ کے متعلق دریافت کر رہے تھے، مگر وہ کیا بتاتا، ابھی تو اسے خود بھی کوئی علم نہیں تھا۔ کیسے لوگ ہیں آپ؟ آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بچی کتنے عرصے سے تکلیف میں مبتلا ہے؟ ان کے فیملی ڈاکٹر ارسلان نے افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں حیدر سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ اتنا بڑا ہوگا، مسز ریان نے روتے ہوئے کہا۔ اس بچی کے پیلے رنگ گرتے وزن کو بھی آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کیا؟
یقیناً ان کا کھانا پینا بھی کم ہو چکا ہے۔ مسز ریان منہ نیچے کر کے ہی رہ گئی تھیں۔ کیا بتاتی کہ ریان صاحب نے تو 1 مہینہ پہلے ہی یہ بات کی تھی، مگر انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ دیکھیں حیدر، آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ذرا سی کوتاہی کتنے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جی میں جانتا ہوں، حیدر نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ اللہ سے دعا کیجئے کیونکہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ 1-2 دن ہم مزید انہیں یہاں ٹریٹمنٹ دیں گے، مزید ٹیسٹ کریں گے، پھر ہی انشاءاللہ کچھ فائنل بتا سکیں گے۔ جی بہتر، بہت بہت شکریہ۔ حیدر ڈاکٹر ارسلان سے ہاتھ ملاتا ہوا مسز ریان اور زنیشہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس نے خود کو کمرے میں جیسے بند کر رکھا تھا۔ مسز ریان کھانا کھلانے آتی، اسے پیار کرتی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی، مسلسل خاموش۔ ایک ہی جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ کبھی کھا لیا تو 2-3 نوالے کھا لیے، ورنہ وہ بھی نہ کھاتی۔ جب سے اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تھا، اس کا دماغ معوف تھا۔ شاید ذہنی طور پر قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اس حالت نے سب گھر والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں کیا کروں آخر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ نہ کچھ بولتی ہے وہ، نہ کچھ کھاتی ہے۔ مسز ریان نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ ماں کی مامتا آج اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ تم پریشان مت ہو، 1-2 دن تک فائنل رپورٹ آ جائے گی، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ریان صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں باپ کے چہروں پر جیسے 1 ہفتے میں ہی بڑھاپے کا اثر اتر آیا تھا۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں، لیور کینسر ہے، ریان صاحب نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ارسلان کہہ رہے تھے اسے کوئی چوٹ لگی ہے، جس کا فوری علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہاں انفیکشن ہو گیا تھا، جس نے کینسر سیلز کی گروتھ کا راستہ ہموار کیا۔ مسز ریان اب سسکیاں لیتے ہوئے بتا رہی تھیں، جبکہ ریان صاحب اس کی رپورٹس دیکھنے میں مصروف تھے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ قرۃ العین اپنی ماں کے ساتھ ان کے روم کی سیٹنگ چینج کر رہی تھی۔ فون کی آواز سن کر فوراً بھاگی آئی۔ اسے لگا شاید فاطمہ کا فون ہو۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ کس کا فون ہے بیٹا؟ قرۃ العین کی امی نے پوچھا۔ امی پتہ نہیں، انجانا نمبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ 1 مس کال، 2، 3، 5، 7۔ اینی فون اٹھا لو، کیا معلوم کوئی ایمرجنسی ہو۔ امی کے کہنے پر اس نے فون اٹھا لیا، مگر کچھ بولی نہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں قرۃ العین سے بات کر سکتی ہوں؟ آواز جانی پہچانی لگی۔ وعلیکم السلام، جی میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں۔ آپ کون؟ مسز ریان بات کر رہی ہوں، فاطمہ کی مدر۔ بیٹا کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہماری طرف آ سکتی ہیں؟ آنٹی سب خیریت ہے؟ فاطمہ ٹھیک ہے نا؟ آپ آ جائیں تو انشاءاللہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مسز ریان نے بہت مضبوط لہجے میں کہا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی آواز کی کپکپی محسوس نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جی انشاءاللہ میں آ جاتی ہوں۔ فاطمہ میری جان، ایسے مت کرو، دیکھو سب پریشان ہو رہے ہیں نا، دروازہ کھولو پلیز۔ قرۃ العین نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی منت کی۔ آج چوتھا دن تھا۔ فاطمہ نے صبح سے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ کسی کے کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ مسز ریان کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لے، اور انہوں نے پریشان ہو کر قرۃ العین کو بلوا لیا تھا کہ شاید وہ اس کے کہنے پر دروازہ کھول دے۔ قرۃ العین کے آتے ہی مسز ریان نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ لیور کینسر کا سن کر قرۃ العین کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو حیدر بھائی کی مٹھائی کھلانے میرے گھر آئی تھی، وہ تو ہنستی کھیلتی تھی۔ اس دن کا منظر یاد کرتے ہی قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس بیٹا، حیران تو ہم سب خود بھی رہ گئے ہیں۔ 1-2 دن تک فائنل رپورٹس آ جائیں گی تو کچھ پتہ چلے گا، انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا۔
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب بہتر کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ نے ہمت ہار لی تو فاطمہ کو کون ہمت دلائے گا؟ قرۃ العین نے اپنے آنسو چھپا کر مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ وہ مسلسل فاطمہ کو بلاتے ہوئے اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ فاطمہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1۔ یہ تمہاری آزمائش ہے فاطمہ، کیا تم فیل ہو جاؤ گی؟ اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ آیت پڑھی۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مایوسی کے تاثرات لیے واپس پلٹی۔ زنیشہ اور مسز ریان جو پیچھے ضبط کر کے کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی بے اختیار رو پڑیں۔ ابھی وہ 2 قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے پیچھے لپکی۔ فاطمہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ غائب تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے قرۃ العین کو تک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر قرۃ العین سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً سے بھاگ کر اس کے گلے لگ کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے نکھری نکھری سی گلابی گڑیا لگتی تھی، جس کی نزاکت دیکھ کر وہ اسے پیار سے دیکھتی رہتی تھی، آج اس کی ایسی نادار حالت دیکھ کر قرۃ العین ہمت ہار بیٹھی۔ وہ جو خود کو مضبوط کرنے کی کوشش میں دوسروں کو ہمت دینے آئی تھی، اب خود بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ فاطمہ بغیر کسی تاثر کے، بغیر ہلے بغیر بولے اس کے ساتھ لگے ایسے ہی کھڑی تھی۔ تو کیا یہ بھی میرے ایمان کی آزمائش ہے؟ فاطمہ نے بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ قرۃ العین کو لگا جیسے اسے یہ سب اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ادھر آؤ، پہلے بیٹھو ادھر۔ قرۃ العین نے فاطمہ کو کندھوں سے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ زنیشہ اور مسز ریان نے اندر آنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا فاطمہ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود باہر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جانتی ہوں، فاطمہ نے جواباً کہا۔ پھر جانتے ہوئے بھی یہ رویہ کیوں؟ مومن تو اللہ کی ہر رضا پر راضی رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے نا، مومن کے معاملے میں تعجب ہے کہ اس کے سب کاموں میں خیر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اگر اسے کوئی نعمت اور آسانی نصیب ہوتی تو شکر کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم 2999۔ اب صبر کیا ہے کہ وہ جزا فضا نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ راضی برضا رہتا ہے۔ میرے رب کی مرضی ابھی میرے لیے یہی ہے، میں راضی۔ پھر وہ مصیبت بھی اس کے خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ مصیبت کیسے خیر کا سبب بن سکتی ہے؟ فاطمہ نے ویران اور خالی آنکھوں سے پوچھا۔ وہ اس طرح سے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا مومن بندہ اتنے سخت حالات میں بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بدگمان نہیں ہو رہا، لہٰذا اس آزمائش کے بدلے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کا اپنے اوپر توکل مضبوط کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ آزمائش آ چکی ہے، لہٰذا ہم اسے مل کر فیس کریں گے، انشاءاللہ اچھے سے فیس کریں گے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جواباً فاطمہ نے بس اسبات میں سر ہلا دیا، جیسے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی واقعی انسان خود بھی اپنے دل کی حالت نہیں جانتا، اس کے لبوں پر خاموشی ڈیرے ڈال لیتی ہے، ذہن الجھ جاتا ہے۔ اس وقت بس وہ سب سے کٹ کر کہیں دور بھاگ جانا چاہتا ہے، اپنی ذات سے بھی دور، مگر دنیا میں ایسا کہاں ممکن ہوتا ہے؟ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی ایسی اداس خاموشی پر قرۃ العین کا دل کٹ رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔
کچھ تو کہو۔ اس سے برداشت نہ ہوا۔ قرت، کیا میں اتنی جلدی مر جاؤں گی؟ قرۃ العین جو پہلے ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اس نازک لمحے میں اس کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی بات پر کمزور پڑ گئی۔ اللہ تمہیں شفا دیں گے میری جان، انشاءاللہ۔ میں اللہ سے بہت دعا کروں گی اپنی ایمان کی ساتھی کے لیے۔ جبکہ فاطمہ کی آنکھیں اب بہنے لگی تھیں۔ میں نے تو ابھی اللہ سے ملاقات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی قرت۔ کیا اللہ مجھے اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیں گے؟ پلیز ایسے مت کہو فاطمہ، پلیز۔ اس نے فوراً سے فاطمہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر فاطمہ کی قمیض میں جذب ہو گیا، جس کی نمی اس نے اپنے کندھے پر محسوس کی تھی۔ قرۃ العین کے آنسو اس کے گلے میں پھندا بن کر پھنسے ہوئے تھے، جنہیں وہ فاطمہ کے سامنے نہیں بہانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے قرت، یہ بیماری جس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، اب بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ اس نے روتے ہوئے قرت کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ تم تو میری دوست ہو قرت، تم تو آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو نا۔ دوسروں کی طرح تم تو مجھے حقیقت سے منہ پھیرنے کو مت کہو، تم تو مجھے اس دنیا کی حقیقت دکھاؤ۔ مجھے کہو کہ فاطمہ تم اپنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ مجھے کہو کہ تم اپنی قبر کے اندھیرے اور اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ تم مجھے قبر کے سوال جواب یاد کرواؤ۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں جلد اللہ سے ملنے والی ہوں، اس کے سامنے جانے والی ہوں۔ پتہ نہیں وہ راضی بھی ہوں گے یا… وہ ہچکیاں لے لے کر رو دی تھی۔ قرت، مجھے تو ابھی قبر کے مراحل تک کا مکمل علم نہیں، میرا تو قرآن کورس بھی مکمل نہیں ہوا۔ میں کیسے اس اندھیرے گڑھے میں بغیر علم کے جاؤں گی؟ قرت مجھے بتاؤ نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زندگی اتنی بے ثبات ہے۔ اب وہ روتے ہوئے قرۃ العین کے کندھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ قرۃ العین کے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف بہتے آنسو۔ قرت، کیا بابا، حیدر اور سیف بھیا مجھے قبر میں ڈالائیں گے؟ کیا سب مجھے اکیلا چھوڑائیں گے ادھر مٹی میں، اندھیرے میں؟ میں تو ادھر نرم بستر پر سوتی ہوں۔ اس نے اپنے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ قرت، میں تیار نہیں ہوں ابھی، میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ پلیز پلیز نا قرت، اللہ سے کہو نا، تھوڑا ٹائم اور دے دیں، تھوڑے سال، اور میں بالکل وقت ضائع نہیں کروں گی۔ میں اپنی ہر بری عادت، ہر گناہ کو چھوڑ دوں گی، ہر لمحہ نیکیاں کروں گی۔ میں لمحے لمحے اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ پلیز قرت، تم دعا کرو نا، وہ تمہاری دعا ضرور سنیں گے۔ تم اس کی بہت پیاری اور نیک بندی ہو، تم کہو نا اس سے۔ وہ سسکیاں لیتے لیتے اس کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے اس کی گود میں جھک گئی تھی۔ قرۃ العین اس کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ اللہ میری دوست کو شفا دے دیں، اللہ تعالیٰ فاطمہ کو ٹھیک کر دیں، پلیز پیارے اللہ۔ وہ دبی دبی سسکیوں میں فاطمہ کی کمر پر سر رکھے اللہ کو پکار رہی تھی۔ ماما، ہمت کریں، اگر آپ ایسے ہمت ہاریں گی تو فاطمہ کو کون سنبھالے گا؟ حیدر نے بہت مضبوط لہجے میں مسز ریان کے کندھوں پر تھپکتے ہوئے کہا، جو کہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھیں۔ زنیشہ اور ریان صاحب سامنے صوفے پر خاموش بیٹھے تھے۔ اداسی اور بے بسی کے واضح آثار ان کے چہرے پر عیاں تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ہر چمکتی چیز نے اپنی چمک گویا کھو دی تھی۔ ہم ایک ٹرائی اور کریں گے انشاءاللہ، اللہ شفا دینے پر قادر ہے، ریان صاحب نے سامنے ٹیبل پر پڑی رپورٹس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہم اسے کینیڈا لے کر جائیں گے۔ سب نے ریان صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اسے باہر کسی بڑے کینسر ہاسپٹل میں لے جائیں اور ٹرانسپلانٹیشن کروائیں۔ انہوں نے اس کا بھی کوئی اطمینان نہیں دلایا کیونکہ کینسر تیزی سے مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے، انہوں نے بہت پر امید لہجے میں کہا۔ جی ڈیڈ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں جلد از جلد یہ ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے۔ حیدر نے حامی بھری۔
ریان صاحب نے رپورٹس اٹھا کر دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹرز نے مایوس کن لہجے میں کہا تھا کہ وہ زیادہ امید نہیں دلا سکتے کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، اور بلڈ وامٹنگ کا آنا یہ بہت خطرے کی بات تھی جسے اس وقت سیریس نہیں لیا گیا تھا۔ البتہ انہوں نے علاج کرتے رہنے کا کہا تھا کہ شاید اللہ کوئی سبب بنا دے اس کے لیے، اس لیے ٹرانسپلانٹیشن سے پہلے سرجری کرنے کی تاریخ دے دی گئی تھی۔